السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میری یوٹیوب چینل روح یارم پر۔ سب سے پہلے بات کروں اس چینل کی تو جس کا دل کرتا وہ سبسکرائب کرے، جس کا دل نہیں کرتا نہ کرے۔ مطلب یہ والا چینل میں نے صرف ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو روح یارم کو وائس اوور میں سننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں اپنے سارے سیزن وائس اوور کرنا چاہتی ہوں، میں خود پڑھنا چاہتی تھی۔ مطلب یہاں پہ وہ والے ناول آئیں گے جو میں خود پڑھنا چاہتی ہوں اور پھر میں ساتھ ہی ریکارڈ کر کے اپلوڈ بھی کر دوں گی۔ تو باقی یہ جو سین ہے، یہ چوتھا سین ہے شدت یارم کا، جو کہ میں ابھی ریڈ کرنے لگی ہوں۔ یہ والی ایپیسوڈ تو آج آپ کو مل جائے گی، مطلب ایپیسوڈ تو نہیں ہے، یہ سین ہے جو یہ آپ کو آج مل جائے گا، اور باقی کے جو سین ہے وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ جو پہلے میں نے 3 سین اپلوڈ کیے ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں ملے، تو وہ والے جو سین ہے وہ بھی میں اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کے لیے اسی چینل پر کر دوں گی ریڈی ویڈیوز، کہ آپ لوگ آسانی سے اس کو یہاں پہ پڑھ سکو، کیونکہ وہاں پہ آپ لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر کہتے ہیں کدھر گیا۔ میں لنک دے دے کے تھک چکی ہوں کہ یار بھائی آپ تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑا سا چینل پہ سرچ کر لو، آپ سین نکال کے خود ہی پڑھ لو، لیکن نہیں، اتنے لاڈلے ریڈرز ہیں میرے کہ خود سے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب یہ والا جو سین ہے یہ شدت یارم کا سین نمبر 4 ہے، اور میں پڑھتی ہوں۔ کیا یاد کریں گے آج میں؟ یار سچ بتاؤں، میں کافی ٹائم کے بعد وائس اوور کر رہی ہوں تو میں نروس ہو رہی ہوں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ کام میں پہلے بھی کرتی رہی ہوں۔ تو خیر، جس کو پسند نہیں ہے میری آواز، میرا منہ بند کر دو بس میوٹ بٹن دبا کے۔ تو لیٹس اسٹارٹ، ہم پڑھتے ہیں سین۔ شدت یارم، سین نمبر 4، تحریر اریج شاہ۔ یارم، آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ باہر جائیں اور اسٹور سے ریام کے لیے چاکلیٹ لے کر آئیں۔ اس کی ساری چاکلیٹس ختم ہو گئی ہیں، جب سے ہم یہاں آ کر رہ رہے ہیں یہ تیسری دفعہ اس کی چاکلیٹس ختم ہوئی ہے، اور آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ میرے بچے کا چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے۔ روح غصے سے بھرے لہجے میں یارم سے بولی، جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیزی سے کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر روح کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے بالکل پاس بیٹھے ریام پر ڈالی، جو یقیناً آخری چاکلیٹ کے مزے لینے میں مصروف تھا۔ مگر جیسے ہی روح نے کہا کہ چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے، اس نے معصومیت کی انتہا اپنے چہرے پر سجا لی تھی۔ کوئی بات نہیں روح، میں آج شام کو جاؤں گا، لے آؤں گا، تم فکر مت کرو۔ ابھی تو کھا رہا ہے نا؟ ویسے بھی چاکلیٹ کھا کھا کر اچھا خاصا موٹا ہو گیا ہے، اتنی بھی چاکلیٹ اچھی نہیں ہوتی۔ کنٹرول یور سیلف مسٹر چوزے، اگر موٹا ہو گیا تو کوئی لڑکی باہوں میں نہیں اٹھائے گی۔ یارم نے اسے ڈرانا چاہا، مشارف کی طرح۔ اس نے فوراً چاکلیٹ منہ سے نکالتے ہوئے سوال کیا، تو یارم نے آنکھوں کے اشارے سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی بگ بوائے ہوں، ویسے بھی ریام کو صرف ماما ہی پیار کرے، کوئی اور پیار کرتا ہے تو ریام کو اچھا نہیں لگتا۔ پرسکون انداز میں جواب دیتا وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آدھا بیٹھا اور آدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ 3 سال کا ہونے والا تھا، اب مکمل بات کرتا تھا اور لہجے میں توتلا پن بھی ختم ہو رہا تھا۔ وہ لفظوں کو ٹھیک سے ادا کرنا جان گیا تھا، مگر ایسے میں وہ اپنے باپ کو آگ لگانے کا کوئی موقع چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ او میرا پیارا بچہ، صرف ماما ہی پیار کرے گی اپنے بچے کو۔ روح فوراً آگے آتے ہوئے اس کے دونوں گالوں کو چوم گئی،
جبکہ یارم نے بس غصے سے اسے گھورا۔ پھر اگلے ہی لمحے غصے سے چہرہ پھیر گیا، جیسے اب اس سے بات ہی نہیں کرے گا۔ روح نے اس کی جلن کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر اچانک ریام کی ننھی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی تمام تر شرم و حیا ایک طرف رکھ کر معصومیت سے یارم کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر یارم کے گہرے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ اس کی بیوی بہت چالاک ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی معصومیت بھری چالاکی پر کھل کر مسکرایا تھا۔ ماما چاکلیٹ! روح کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے وہ پھر سے بولا، ہاں میرا بچہ چاکلیٹ۔ اٹھیں یارم، میرے بچے کے لیے چاکلیٹ لے کر آئیں۔ کتنی دفعہ کہوں آپ سے، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ جائیں اور فوراً سے میرے بچے کے لیے چاکلیٹ لے کر آئیں۔ وہ اپنے معصوم بیٹے کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے یارم کو حکم دینے لگی، بس بیبی، ابھی جاتا ہوں، 10 منٹ کا کام رہ گیا ہے۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ روح نے ریام کی طرف دیکھا جو اپنا نچلا ہونٹ باہر نکال چکا تھا۔ کل بھی ایسے ہی بولا تھا، پھر لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ ہونٹ لٹکائے کہنے لگا، دیکھا، آپ نے کل بھی میرے بچے کو ایسے ہی بولا تھا، پھر لے کر نہیں آئے۔ ابھی جائیں لے کر آئیں، ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے معصوم بیٹے کی شکل دیکھتے ہوئے پھر سے کہنے لگی، روح بیبی، یہ دبئی نہیں ہے میرا بچہ، سیشلز ہے۔ یہاں پر باہر نکلنا آسان نہیں۔ ویسے تم تو کبھی دبئی میں بھی باہر نہیں نکلی، یہاں کیسے نکلو گی؟ تھوڑی دیر صبر کرو، جاؤں گا میں، وہ نرمی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا تھا۔ نو، ابھی، ریام فوراً بولا۔ اوئے چوزے، کس پر گیا ہے تو؟ وہ اچانک اسے اس کی شرٹ سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گالوں کو پوری شدت سے چوم گیا۔ جب سے وہ دبئی سے سیشلز آئے تھے، تب سے ہی ریام بہت زیادہ ضد کرنے لگا تھا اور روح اس کی ہر ضد کو پورا کرنے لگی تھی۔ اپنی بیوٹیفل ماما پہ وہ اس کے گال پر اچانک ہی اپنے دانت گارتے ہوئے بولا، ہاں تو پھر جا اپنی بیوٹیفل ماما کے ساتھ جا کر لے آ چاکلیٹ، مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے جس طرح اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا، اسی طرح اسے واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ یارم، آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں باہر تک نہیں جا سکتی؟ ڈرپوک سمجھتے ہیں مجھے؟ اب تو میں جا کر رہوں گی۔ جاؤ رومی، میری جان، میری چادر لے کر آؤ، ماما خود آپ کو چاکلیٹ دلانے لے کر جائے گی۔ وہ اچانک سے ریام کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جو اگلے ہی لمحے صوفے سے جمپ کرتے ہوئے اندر بھاگا تھا۔ جبکہ اسے باہر جانے کی تیاری کرتے ہوئے یارم نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ بلیک پلازو کے ساتھ ریڈ کلر کی شارٹ شرٹ پہنے ہوئے اس نے اس کے چہرے کو ہمیشہ کی طرح اسکارف سے لپیٹا ہوا تھا، جبکہ 2-3 دن سے جزیرے پر سردی پڑنے کی وجہ سے آج اس نے لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور اب اس پر وہ اپنی بڑی سی چادر لے رہی تھی، جسے خود کے ساتھ لپیٹتے ہوئے وہ ایک نظر یارم کو دیکھ کر شونو کی رسی کو
اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے رویام کا ہاتھ تھام چکی تھی، یعنی وہ سچ مچ میں جا رہی تھی۔ یارم نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دلکشی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں جیسے میں جا نہیں سکتی، میں ہرگز دروازے سے واپس آنے والی نہیں ہوں، وہ اسے گھور کر بولی، جبکہ یارم اپنے کندھے اچکا گیا تھا۔ جا رہی ہوں میں، خدا حافظ، وہ غصے سے کہتی سچ مچ میں باہر نکلی تھی۔ اسٹور زیادہ دور نہیں تھا، بس گھر سے نکلتے ہی 2 قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن رخ اتنا سا فاصلہ بھی طے کرنے کو تیار نہ تھی۔ آج ہمت کر کے وہ گھر سے نکل گئی تھی، جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ یارم، میں سچ مچ میں جا رہی ہوں، وہ پھر سے دروازے سے جھانکتے ہوئے بولی تو اب کی دفعہ یارم کا کیکا بڑا بے ساختہ تھا۔ بیبی گرل، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا، بلکہ تم جلدی آنا اور آتے ہوئے کچھ سنیکس بھی لے آنا، میں تب تک چائے بناتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا تو روح نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے رویام کی طرف دیکھا تھا، جبکہ رویام بھی اپنے ننھے ننھے بازو اپنے سینے پر لپیٹے اسے گھور رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب چلنا ہے یا صرف بابا کو شو آف کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ چلو رومی بیبی، ہم چلتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، میرا بہادر جوان بیٹا میرے ساتھ ہے۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سچ میں باہر چل پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ باہر نکلی۔ اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ہمت تو شو کرنی ہی تھی۔ بس سامنے والے اسٹور میں جانا تھا اور 1 منٹ میں واپس آ جانا تھا۔ وہ تیزی سے رویام کو لیتے ہوئے سامنے والے اسٹور کی طرف جانے لگی تھی۔ ہر طرف گورے ہی گورے نظر آ رہے تھے۔ دبئی میں تو ایسا بہت کم ہوتا تھا، ہر طرف عربی نظر آتے تھے، لیکن یہاں تو وہ جب سے آئی تھی اس ماحول کو دیکھ کر صرف استغفر اللہ ہی کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، لیکن کچھ فاصلے پر 3 لڑکے صرف شارٹس پہنے ہاتھوں میں بیئر کی بوتلیں اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ دوسری نظر ان پر ڈالے بغیر تیزی سے اسٹور کی طرف گئی تھی اور پھر جلدی جلدی اپنی مطلوبہ چیزیں وہاں سے اٹھانے لگی۔ رویام کے لیے بہت ساری چاکلیٹس، یارم کے لیے سنیکس اور شونو کے لیے بسکٹ لے کر وہ تیزی سے ان کی پیمنٹ کرتے ہوئے باہر نکلی۔ ارادہ جلدی جلدی سامنے والے گیٹ کو پار کرنے کا تھا، جب وہی لڑکے جو تھوڑی دیر پہلے ہاتھوں میں بیئر کی بوتلیں لیے کھڑے تھے اچانک اس کے راستے میں آ گئے۔ روح نے گھبرا کر ان تینوں کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھے کہ شراب کی بو ان کے لباس سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اے بیبی، کہاں جا رہی ہو اکیلے؟ ایک انتہائی گندے انداز میں اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے سیٹی بجائی تو دوسرا ہنسا۔ دیکھو اسے، ایشین خوبصورتی۔ ان کی آواز میں وہی گندگی تھی جو نظروں سے بیان ہو رہی تھی۔
روح بے شک ان کی زبان کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن ان کی گندی نظروں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی روح کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اپنی زبان میں کوئی غلاظت ہی بک رہے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا کر قدم تیز کیے، مگر ایک نے راستہ روک لیا۔ لبوں پر مکرو مسکراہٹ لیے کوئی حفاظت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ ہی دے دو۔ وہ پھر سے اس کے راستے میں آیا تو روح نے 2 قدم پیچھے لیے۔ ارے حسینہ، بتاؤ ایک رات کا کیا لوگی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جب اچانک ہی کسی نے اسے پیچھے سے پکڑتے ہوئے اس کا سر پوری شدت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اچانک کسی کو آتے دیکھ کر دوسرے لڑکے نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے پوری شدت سے نیچے سڑک پر پٹک دیا تھا۔ پیچھے دیوار پر لگنے والا آدمی زندہ تھا، لیکن روح یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سڑک پر جس آدمی کا سر لگا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ اس کے سر کے ساتھ صرف خون زمین پر بکھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ سر کے اندر کا مواد بھی تھا، جسے دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی۔ دوسرے والے کی حالت دیکھ کر تیسرے والے نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے یارم اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ چکا تھا۔ ریام کو لے کر اندر جاؤ۔ اس نے ایک نظر روح کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، نہیں یارم، آپ اندر چلیں۔ وہ اچانک اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی تو اس نے اپنی سرخ نگاہیں اس پر گاری۔ میں نے کہا اندر جاؤ۔ اب کی دفعہ اس کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، جبکہ وہ آدمی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس نے غصے سے اس آدمی کا بازو کھینچا، وہ آدمی تو زمین پر گرا ہی تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے جس طرح اس کا بازو یارم کے ہاتھ آیا تھا، روح کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے فوراً ریام کو تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ شاید وہ ریام کو اپنے باپ کا یہ روپ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اندر جاؤ روح۔ اب کی دفعہ جیسے وہ چلا اٹھا تو روح فوراً ہی اندر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ پیچھے سے ان دونوں لڑکوں کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ روح کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ریام بھی جیسے سب کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا مر چکا تھا، روح کو یقین تھا، جبکہ باقی دونوں کو وہ مار کر واپس آئے گا، اتنا وہ سمجھ چکی تھی۔ باہر سے کافی دیر تک شور کی آواز آتی رہی تھی، جبکہ وہ ریام کو اپنے کندھے سے لگائے اس ماحول سے بچانا چاہتی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں یارم سفید شرٹ جو کہ خون سے لت پت تھی، اس کے بٹن کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے اسی شرٹ سے اپنے چہرے کو صاف کیا تھا، جس پر یقیناً ان لوگوں کا خون لگا تھا۔ اپنی شرٹ کو وہیں باہر پھینکتے ہوئے وہ اندر آتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھتا گہرے سانس لے رہا تھا، جبکہ روح خوفزدہ نگاہوں سے اس کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ ان تینوں کو مار کر اس کے چہرے پر کسی طرح کا افسوس
ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا، جبکہ رخ رویام کو یوں ہی اپنے سینے میں چھپا کر اٹھا کر کانپتی ٹانگوں سے اندر چلی گئی۔ بے شک وہ یارم کے ہر روپ کو قبول کر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے سے یارم کا یہ روپ چھپانا چاہتی تھی، جو شاید ناممکن تھا۔ جی تو گائز، یہ تھا سین جو کہ میں نے لکھا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ میں ابھی تک دوسری قسط پہ اٹکی ہوئی ہوں آپ لوگوں کے رسپانس کی وجہ سے، تو وہ تو ہے، جب میں کمپلیٹ کر پاؤں گی تبھی کر پاؤں گی۔ باقی اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا پہلا چینل تھا، جو کہ میں نے مطلب پہلا سب سے جو چینل ہوتا ہے نا وہ بنایا تھا، جو مونیٹائزیشن کے لیے ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، اور میں ہمیشہ سے اس چینل کو واپس ایکٹیو کرنا چاہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس پہ جو ای میل ہے وہ میری فیوریٹ ای میل ہے، اور وہ چینج نہیں ہو سکتی تھی، تو مجھے شروع سے یہ چینل پہلے جو چیز پہلی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ پیاری ہوتی ہے، تو اس چینل کو میں نے دوبارہ سے ایکٹیو کیا، اور اس پر سچ بتاؤں میرے پاس کوئی کانٹینٹ تو تھا نہیں، تو میں نے اس چینل کا نام ہی روح یارم رکھا ہے، اور اس پر زیادہ تر اسی ناول کی پوسٹیں ہوں گی۔ اگر آگے جا کے شدت یارم ختم بھی ہو گیا تو شاید میں جب بھی کچھ لکھنے کا دل کرے گا روح یارم پر تو میں اس چینل پر لکھا کروں گی۔ باقی ناول کب شروع ہوگا پھر بتا دیتی ہوں۔ میرا دوسرا جو چینل ہے، یعنی کہ جو میرا آفیشیل چینل ہے عریض شاہ ناولس، اس کے جس دن 1,00,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے، کتنے رہ گئے بتا دوں؟ چلو میں بتا دیتی ہوں، رہ گئے 29,000 نہیں، ہاں 29,000 ہی رہ گئے نا، 28,800، ہاں 28,800 اتنے سے سبسکرائبرز کمپلیٹ کر دو اور آپ کا ناول آ جائے گا۔ تب تک انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں مکمل ہی لکھ لوں، تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے۔ تو ایکٹیو ہو جاؤ یار، ہو جاؤ۔ کتنے دنوں کے بعد میری ریکارڈنگ سنی ہے، کیسا لگا؟ مجھے تو خود ہی لگ رہا تھا یہ میں کیا کر رہی ہوں، اور تھوڑا سا کہانی سے آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا کہ اگلے سیزن میں کیا ہونے والا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس ناول میں آپ کو پہلے سیزن والا یارم دیکھنے کو ملے گا، اور بس میرا اب میں مزید نہیں بول سکتی، اب 22 منٹ سے مسلسل بک بک کیے جا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی سنے جا رہے ہیں، تو جلدی سے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ آپ کی یارم کاظمی کا چینل ہے، اور ہم ملیں گے کل ہم ملیں گے انشاءاللہ باقی جو پچھلے 3 سین ہیں ان کی ریکارڈنگ کے ساتھ۔ جن لوگوں کو ریکارڈنگ چاہیے تھی بھائی خوش ہو جاؤ، آپ لوگوں کو ریکارڈنگ مل رہی ہے فائنلی، اور ناول کمپلیٹ جو ہوگا وہ میری آپی ہی ریکارڈ کریں گی آپ لوگوں کے لیے۔ میں ٹائملی ایپیسوڈ نہیں دوں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے دلدارم کی ایپیسوڈ آپ کو ٹائملی مل رہی ہے ریشا آفیشیل چینل پہ، تو وہاں پر آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لو، آپ کو میرے سارے چینل کی وائس اوور ملے گی، اور وہ بھی فل فاسٹ والیوم میں، فل فاسٹ ورژن میں، کیونکہ میری آپی بہت تیز ریکارڈنگ کرتی ہے جیسا آپ لوگوں کو پسند ہے۔ تو خیر یہ آپ لوگوں کا سین تھا، تو ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو پہ اس چینل پہ، تو تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔